اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، جو عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، اونچی شان والا ہے۔ وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں۔ وہ سب کا معبود ہے، اس کا کوئی معبود نہیں۔ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، دنیا کے تمام پانی سیاہی بن جائے اور انسان اپنے رب تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دے تو دنیا کے تمام درخت ختم ہو جائیں گے، تمام قلم ختم ہو جائیں گے اور تمام پانی ختم ہو جائیں گے، تمام سیاہی ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوں گی۔ تو وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ ساتوں آسمان ساتوں زمین بنانے والا اور اس پر تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے جس کا نام اللہ ہے، وہ پاک ذات ہے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری تمام مسلمان بہنیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گی، اور میری دعا ہے کہ جتنی میری مائیں بہنیں پریشان ہیں، جس پریشانی میں وہ مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان سب کے نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا، یہ مچھر کا پر ہے دنیا، یہ مکڑی کا جالا ہے دنیا۔ یہاں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ گئے اور یزید جیسے ناپاک اور شمر جیسے ناپاک اور ابن زیاد جیسے ناپاک انسان تخت شاہی پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، جائیں قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے۔ بڑے بڑے گھر نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے۔ بڑے بڑے پارک نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ سب کچھ ہے دنیا، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ مٹ جانے کا گھر ہے، برباد ہو جانے کا گھر ہے، یہ ختم ہو جانے کا گھر ہے۔ صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر ہمیں نظر آئے گا کہ دنیا کیا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ایک عورت یا کوئی مرد گناہ کرے اور اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے آسمان کی چھت کو لگا لے تو سارے دنیا کے مفتی کہیں گے کہ یہ پکا کافر ہے، ساری دنیا کے لوگ کہیں گے یہ پکا دوزخی ہے، سارے دنیا کے لوگ کہیں گے کہ یہ بے ایمان ہے۔ لیکن میری پیارے ماں اور بہنوں، ہمارا اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ازما، میری دوستی کو ازما، صرف آدھی زبان سے کہنا یا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے میرے پیارے ماں اور بہنوں کہ ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر پیسہ نہ ہو تو کیا کریں؟ تو سنیں میرے پیارے ماں اور بہنوں، اپنی نبی کی بات سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے چاہیے کہ وہ بازار میں جائے مزدوری کرے، وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے، وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے، وہ مزدوری سے پیسے کمائے، تو کچھ اللہ کے نام پر صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرنا اتنا ضروری ہے۔ یہ بدنی عبادت کے سوا مال عبادت بھی ہے جس سے نفس پاکیز ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے یہ تیرے پاس تو مزدوری کر کے مزدور سے مال بنا، اپنے اوپر خرچ کر اور کچھ غریبوں پر لگا، اپنی عبادات بناؤ۔ صرف مصلی پر بیٹھ ہی رہنا مطلوب نہیں ہے، اعتدال ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازیں لمبی پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور فرمایا کہ میں نے تیرے اوپر قرآن اس لیے تھوڑا ہی اتارا تھا کہ تو لمبی نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو تھکا لے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں میرے پیارے ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زندگی ہماری آسان بنائی ہے، لیکن ہم خود مشکل میں پڑ رہے ہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے اوپر قرآن پاک اس لیے تھوڑا ہی اتارا تھا کہ تو لمبی نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو تھکا لے، درمیانے درجے کی نمازیں پڑھا کر۔ تو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق میں زور دکھایا، جب اخلاق میں بلندیوں کو چوہا تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کے بجائے آگے بڑھنے کا حکم دیا اور شاباش بھی دی اور آگے بڑھنے کا اور حکم بھی دیا۔ اور میرے اللہ نے قرآن پاک میں قسمیں اٹھائی ہیں کہ مجھے قسم ہے قلم کی اور اس کی تحریر کی۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھے میرے اللہ تعالیٰ بہت انصاف کرنے والا ہے، اور میرے اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی
قرآن پاک میں کہ مجھے قسم ہے قلم کی اور اس کی تحریر کی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں، بے شک ہمارا نبی اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند تر ہے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ جتنی میری مائیں بہنیں سننے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اس اپنے نبی کی بات پر اور اپنے اللہ کے حکم پر ہم سب کو، آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے ماں اور بہنوں، ہمیں اپنے نفس پر قابو کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے اور غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، غیبت اور غلطخوری سے بچا اور ہمیں نیک بنا جیسے کہ تو نے مسلمان بنایا ہے، اور ہمیں ظاہر باطن میں بھی مسلمان بنا دے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔